ماں باپ تھے، وہ اپنی اولادوں کی زندگیوں میں خوشیاں دیکھنا چاہتے تھے، ہمارے بچے خوش ہو جائیں، خوش رہیں، ہم نے زندگی گزار لی، اب ہمارے بچی زندگیاں گزارے۔ اور اولادوں کی سوچ یہ ہوتی تھی ہم اپنی خوشیوں میں جب تک ماں باپ کو خوشیاں نہ ملائیں گے ہماری زندگیاں خوشیاں پوری نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ خوشیوں سے دستبردار کہ اب اولاد خوش رہے، ہم نے زندگی گزار لی، اور اولادوں کا جذبہ تھا ہماری خوشیاں پوری کوئی نہیں جب تک کہ ماں باپ کی خوشیاں نہ دیکھیں۔ یہ خوبصورت زندگیاں ہوا کرتی، اولاد کی طرف سے نیاز مندی، احسان مندی، خدمت، اور ماں باپ کی طرف سے سچی خیرخواہی، سچی شفقت، اور اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنے کے جذبات۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف تازہ ایمان کے ساتھ ہے، یہ سرسبز اسلامی زندگی کے ساتھ ہے، یہ صحیح دینداری کا تقاضا ہے۔ صرف وظائف سے کچھ نہیں ہونا، نفلوں سے کچھ نہیں ہونا، چند عبادات رسوم کے طور پہ ادا کرنے سے یہ بہاریں نہیں آیا کرتی۔ اللہ کے بعد جو حق ہے وہ ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ اولاد کی۔ چونکہ یہ تعلق تجارتی نہیں ہے نا کہ ادھر سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ماں باپ جیسے بھی ہیں اولاد کے ذمے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد جیسی بھی ہے ماں باپ کے ذمے ہے اولاد کی شفقت رکھنا۔ یہ تجارتی کاروبار نہیں ہے کہ ہر شخص نفع دیکھے، اغراض دیکھے، مفاد دیکھے۔ اولاد کا اپنا دین ہے ماں باپ کے حق میں، ماں باپ کا اپنا دین ہے اولاد کے حق میں۔ ماں باپ کا دین کیا ہے اولاد کے لیے اسے دیکھے، اولاد کے ذمے دین کیا کہتا ہے وہ اسے دیکھے۔ تو یہ مسلمان گھرانوں کی زندگیاں ہوا کرتی تھیں۔ ایسی اولادیں مل جائیں، ایسے ماں باپ خوش نصیب، اور ایسی ماں باپ مل جائیں، سچی بات ہے ایسی اولادیں خوش نصیب۔ اب تو ہم پالتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کما کے کھلائیں، ہم اپنے مفادات سامنے رکھتے ہیں، ہم اپنے اغراض سامنے رکھتے ہیں۔ ہماری تربیت میں، ہماری تعلیم میں شفقت نہیں، خیرخواہی نہیں، خلوص نہیں، ہم اپنے مفادات رکھتے ہیں۔ تو جب ان کی پرورشی مفادات کو سامنے رکھ کر ہے، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ خود غرض بنتے ہیں، وہ خود غرض بنتے ہیں، خود مفاد پرست بنتے ہیں، پھر وہ اپنی زندگی میں ماں باپ کی زندگی کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ بلکہ ایسی بھی اولادیں ہیں بوڑھے ماں باپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، ہاں دولت کب ہاتھ سے نکلے گی۔ ایسی بھی اولادیں مفادات کی بنیاد پر پرورش کی، اغراض کی بنیاد پر پرورش کی، نتائج بد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، جس اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، یہی اولاد مرنے سے پہلے اولاد ماں باپ پہ مسلط ہو جائے گی۔ جس اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، وہی اولاد مرنے سے پہلے ماں باپ پر مسلط ہو جاتی، جو گویا وہ کاٹنا پڑ رہا ہے۔ تو اولاد کے ساتھ شفقت ہو، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں خلوص ہو، اغراض پیش نظر نہ ہو، ان کی ایمان کی فکر،
ان کی شخصیت کی فکر، ان کے آخرت کی فکر، ان کے اسلامی قدروں کی فکر ہو، اس نظم سے ان کی تربیت کریں۔ اگر مفادات کے لیے پالا ہے تو یہ اولادیں پھر ماں باپ کی نہیں رہتی۔ پہلے ہم باہر کی دنیا میں سنتے تھے بوڑھے لوگوں کے لیے گھر بنائے جاتے ہیں، اور اب یہ پاکستان کے اندر بھی بن رہے ہیں۔ ایسوں کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مہینوں ہسپتالوں میں پڑے ہیں، مہینوں، اولاد کے پاس وقت نہیں جا کے دیکھنے کی، مہینوں پڑی ہوئی۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے مسلمانوں کو ایک خوبصورت زندگی دی ہے، اپنے نبی کے صدقے ایک خوبصورت زندگی دی ہے۔ اس زندگی کی یہ ساری بہاریں ہیں، شفقت، خیرخواہی، محبت، خلوص، دنیا کی جنت، رشتوں کی یہ مٹھاس، رویوں میں یہ خلوص زندگیوں کو، گھروں کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی ایسی مبارک زندگی نصیب فرما دے، اور ماں باپ کی عظمت، قدر نصیب فرمائے، ماں باپ کی قدر نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، جب گھروں میں آدمی رہتا ہے کچھ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو دیر نہ کیا کرو اپنے ماں باپ کو راضی کرنے میں، فوراً معافی مانگ، اور ماں باپ بھی معاف کرنے میں دیر نہ کیا کرے، وہ بھی معاف کرنے میں دیر نہ کیا کرے۔ اولاد معافی مانگنے میں دیر نہ کرے اور ماں باپ معاف کرنے میں دیر نہ کریں۔ اولاد ہے، کون ماں باپ جو اپنی اولاد کے دل میں شفقت رکھے؟ وہ دیکھیں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں، دنیا کی آگ میں کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو جہنم کی آگ میں کون ماں باپ برداشت کر سکتا ہے؟ وہ بھی فوراً معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ پہلے ان کی زبانوں پہ دعائیں کم تھیں، اب بڑھا دیں کہ اولاد ہے میری، تو یہ معافی مانگنے میں جلدی کریں اور وہ معاف کرنے میں جلدی کر دیں، جلدی سے معاف کر دیں۔ ہو جاتا ہے ایک گھر میں جب کچن میں برتن ہوتے ہیں آوازیں آ جایا کرتی ہیں، کمزور لوگ ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن جلدی سے معافی مانگ لیں، جلدی سے معاف مانگ۔ اور ماں باپ وہ بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں، اور یہ ان کی بڑائی ہے کہ وہ معاف کرنے میں دیر نہ کرے، وہ بھی جلدی معاف کر دیں، یہ ان کی بڑائی ہے۔